تلوار فضا میں بلند کی، کہا ہاں کذا اقدا من لم یرض باللہ و برسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں اس کا فیصلہ عمر بن خطاب کی تلوار کرے، سر قلم کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھہرو ذرا میں آتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لائے اور اس منافق کی گردن اڑا دی۔ اندر گئے، واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی، اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے کہا ہاکذا عقدی لمن لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا ایسے فیصلہ کرتا۔ شور مچ گیا کہ عمر نے ماوراء عدالت قتل کر دیا۔ آج تک کہا جاتا ہے کہ جی قانون کو ہاتھ میں لے لیا۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، عموماً ایک واقعہ بڑے ہی جوش و خروش سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ گو مسلمان کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ میں قرآن حکیم کی آیات بھی نازل ہوئی تھی۔ پلیز اس واقعہ کی صحت اور حوالہ بتا دیں۔ کہانی ہے جی، یہ صحت کوئی نہیں اس کی، یہ کہانی ہے۔ یہ کہانی یعنی بکتی ہے عوام میں، کیونکہ آپ کے علماء آپ کی عوام کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اوپر ابھارتے ہیں، ماوراء عدالت قتل کے اوپر، اپنے دشمنوں کے اوپر گستاخ رسول کا الزام لگا کے یہ واقعہ سنا کے کہتے ہیں چڑھ دوڑو، ٹھیک ہے۔ اور مجھے اس معاملے میں سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے اہل حدیث کے اوپر، کیونکہ اہل حدیث کو پتہ نہیں وہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، کیونکہ اہل حدیث وہ مکتبہ فکر ہے جو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں کروڑوں بریلوی ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ ان کو جب موقع ملے گا تو ان سب کو ختم کر دیں گے۔ جو بات بات کے اوپر وہ لا کے تو وہ کتاب پیش کرتے ہیں صارم المسلول علی شاتم الرسول، جو ابن تیمیہ ان کے گلے میں گھاٹے میں فٹ کر گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ان کے اوپر فٹ ہونی ہے۔ پھر یہ ماوراء عدالت قتل کرنے والے، قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگوں کے غائبانہ نماز جنازہ یہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے جنازے پڑھ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ لوگ دوبارہ اگر زندہ ہو جائیں نا، جن کے آپ جنازے پڑھ رہے ہیں، اور ان سے پوچھیں کہ اہل حدیث کیا ہے، وہ کہیں گے ہمیں موقع ملے تو انہیں بھی برسٹ مارے ہم، گستاخ سمجھتے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کے جنازے پڑھ رہے ہیں جو آپ کو شہادت کے درجے پہ فائز کرنے کے لیے بےتاب ہیں، تو آپ کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور اس میں پلی اسی حضرت عمر کے واقعے سے لی جاتی ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کے اگینسٹ بخاری مسلم میں درجنوں واقعات ہیں کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جب کبھی بھی اس طرح کا ایشو ہوا تو حضرت عمر کیا کہتے تھے، یا رسول اللہ اجازت دے میں اس گستاخ کا گلا کاٹوں۔ یہ حضرت عمر کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے اجازت لیے بغیر ہی انہوں نے گردن کاٹ دینی تھی۔ وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام، ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تو نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، تو اس کو منافق کو پسند نہیں آیا، تو وہ آ گیا حضرت ابوبکر کے پاس۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھی یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی، اس نے کہا جی میرے حق میں کیا ہے، یہودی نے کہا۔ تو انہوں نے کہا جب نبی نے کر دیا میں کیوں کروں؟ تو ان کا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ سیدنا عمر فیصلہ کرنے لگے تو اس یہودی نے کہا کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جان لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا 2 منٹ رکو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لا کے تو کاٹ دیا۔ یہ حضرت عمر کے مزاج میں بیٹھتی ہے بات؟ حضرت عمر نے چاہیے تھا کہ 2 منٹ یہیں رکو، میں نبی علیہ السلام سے پوچھ کے آتا ہوں اس کا کیا کروں، کیونکہ بخاری مسلم میں یہی کچھ ہے۔ آپ کی تو ہیں کہانیاں، یہ کس حدیث کی کتاب میں کہانی لکھی ہوئی ہے؟ یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی انہوں نے لکھی ہے، اور لکھا ہے یہ بے سند روایت ہے، انہوں نے خود جرح کی ہے اس کے اوپر۔ اور اس سے بڑھ کر صحیح بخاری میں اس آیت کا شان نزول موجود ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک منافق کا آپس میں جھگڑا ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرائن دیکھے تو حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس منافق نے کہا، منافق تھا نا، اوپر سے مسلمان تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنے پھوپھی زاد لڑکے کو سپورٹ کرتے ہوئے فیصلہ اس کے حق میں کیا ہے، ناانصافی کی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں۔ اس پہ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر یہ 65 ہے، جو یہ کہتے ہیں آیت بھی نازل ہوئی، وہ آیت نہیں نازل ہوئی، جس محمد لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور تے محمد رسول اللہ اور، یہ آیت کدھر اور نازل ہوئی ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، یہ انداز محبت دیکھیں، اے نبی مجھے اس چیز کی قسم کہ میں تیرا رب ہوں. ہائے ہائے ہائے. لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، آپ کو جسٹس، آپ کی جسٹس کو، آپ کو جج کے عہدے پر نہ مان لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور اس کے بعد جب آپ فیصلہ کر دیں تو دل میں بھی کوئی حرج نہ پائیں. ایک تو ہے اوپر سے سر تسلیم خم کرنا، دنیا میں تو یہ چل جاتا ہے، اوپر سے مان لیں، دین میں گالیاں نکالتے رہے آپ جج کو کہ میرے خلاف فیصلہ کیا ہے، آپ کو کوئی نہیں جو ہے وہ جیل میں پھینکے گا. لیکن نبی کے کیس میں اوپر سے بھی ماننا ہے، اندر سے بھی ماننا ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر چکے ہیں، وہ یسلموا تسلیما، اور وہ سر تسلیم خم نہ کر دیں. تو یہ اس منافق کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس میں کوئی قتل کا ذکر نہیں، وہ تو واقعی کچھ اور ہے. انہوں نے یہ والا پکڑا